نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ احزاب کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جنگ کے وقت خصوصی ارشادات کا اور ایک دستہ پہاڑ کی ایک جگہ پہ متعین فرمایا اور ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ چاہے جنگ کا نقشہ جو بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ جنگ ہوئی اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، مال غنیمت سمیٹا جانا لگا، تو جو وہ دستہ تھا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا تھا کہ جنگ کا جو بھی نقشہ ہو جائے آپ لوگوں نے میرے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں ہلنا اور جگہ نہیں چھوڑنی، تو وہ اپنی سمجھ میں یہ سمجھے کہ یہ حکم تو جنگ کے وقت تک تھا، جنگ تو چونکہ اب فتح ہو چکی ہے، کفار کو شکست ہو گئی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے، تو چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر جو ہے کوئی نافرمانی کا سوچا ہو، یہ نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتے تھے کہ اب جو ہے جنگ جو ہے وہ ختم تو ہو گئی ہے لیکن ہم مال غنیمت سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ بھی نہیں۔ بس انہوں نے یہی سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، یہ بات ہے۔ لیکن ہوا کیا، اس وقت حضرت خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک اور دستے کو لے کر پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام کے سامنے کے دندان مبارک کا ایک معمولی سا حصہ جو ہے وہ شہید ہوا۔ دندان مبارک کا سامنے کا ایک معمولی سا حصہ، جس سے ویسے دانت ٹوٹ جائے تو انسان کی شخصیت کی خوبصورتی پہ فرق پڑتا ہے، لیکن وہ اتنا باریک سا حصہ ٹوٹا کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ اور زیادہ خوبصورت، اس میں اور زیادہ خوبصورتی کا سلسلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن بہرحال اللہ کے محبوب ہیں، ان کو تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، چھوٹی سی بات نہیں۔ تو اگرچہ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے پھر حالات بدل دیے، مسلمانوں کو فتح سے ہی سرفراز فرمایا، لیکن یہ درمیان میں تھوڑی سی ایک کیفیت بدلی، اس میں مسلمانوں کو پریشانی پہنچی۔ اب یہاں سمجھیں اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر آئندہ کے لیے بھی، قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے بھی یہ پیغام دیا کہ راہ نجات، کامیابی اور حقیقی فتح وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے ہیں۔ اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی نہیں کرو گے تو جس طرح تمہیں یہ وقتی طور پر ایک پریشانی ہوئی، تکلیف اٹھانی پڑی، تو پھر تمہاری زندگیاں ایسی تکلیفوں سے ہی بھر جائیں۔ اگر تم اپنے آپ کو چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں ایسی تکلیفیں نہ آئیں
پریشانیاں نہ آئیں تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی میں نے یہ توجہ دلائی تھی، کیونکہ یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے، اس پہ میں بڑی خواہش رکھتا ہوتا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے قیمتی موتی پروئے ہیں وہاں ہماری نظر رہنی چاہیے، وہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، رسالت، آمد کا تذکرہ ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کو کہیں بھی سادہ لفظوں میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے کوئی تاکیدی، کوئی خصوصی ایسے الفاظ ذکر کیے کہ جن سے ان کے معنی میں بہت اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، ہو سکتا تھا کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے، لیکن نہیں، میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں بیان کرنے میں کہ تاکید ہے اس میں، لیکن وہ کتنی زوردار ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پروردگار عالم وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاکید ہے اس میں، بے شک اس میں کوئی شک تمہیں نہیں ہونا چاہیے کہ میرے رسول گرامی کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے۔ اہل ایمان کے لیے اب یہ بات سمجھنے والی، غور کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انداز اپنایا تاکہ یہاں شک و شبہ کی کسی قسم کی تھوڑی سی بھی گنجائش باقی، کبھی بھی کوئی مسلمان، کبھی بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی، وہ چھوٹا سا یہ گمان بھی نہ کرے، اس کے ذہن میں معمولی سی بھی یہ بات نہ آئے کہ شاید میں کوئی اور راستہ اپنا لیتا، میں کوئی اور طریقہ اختیار کر لوں تو شاید مجھے کامیابی مل جائے اور میری زندگی بہترین ہو جائے، اور میں نہیں، زندگی کی ساری کامیابیاں، زندگی کی ساری خوبصورتیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ اسوہ جو ہے یہ امام کو بھی کہتے ہیں، اور اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو انسان کے لیے رول ماڈل، بہترین نمونہ ہو، اسوہ حسنہ۔ اسوہ کی اللہ رب العزت نے صفت جو ہے وہ حسنہ کے ساتھ لگائی، دونوں نکرہ ہیں، اسوہ حسنہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ اگر کہا جاتا، ارشاد فرمایا جاتا کہ میرے رسول گرامی کی زندگی عبادت کرنے کے معاملے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم سمجھتے کہ نماز روزہ اس طرح کرنی چاہیے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن تجارت ہم اپنی مرضی سے کریں، سیاست ہم اپنی مرضی سے کریں، معاملات زندگی کے ہم اپنی مرضی سے چلائیں، چونکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بطور خاص بیان بھائی نہیں کیا، لیکن پروردگار عالم نے عموم ذکر کر کے، کوئی خاص چیز ذکر نہ کر کے یہ ہمارے لیے بات واضح کر دی کہ تمہارا کوئی معاملہ زندگی کا ہو، تمہارا کوئی معاملہ دنیا کا ہو، تمہارا کوئی معاملہ آخرت کا ہو، عبادت کا ہو، سیاست کا ہو، معاملات کا ہو، معیشت کا ہو، تجارت کا ہو، الغرض زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ اس کا شان نزول تو ایک خاص واقعے کے متعلق ہے، لیکن آیت کریمہ کا حکم عام ہے۔ ایک تو اس کا حکم بھی عام ہے کہ قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے۔ دوسرا، ساری انسانیت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام کی جو رسالت و نبوت ہے وہ عام ہے۔ بعد انبیاء کرام تشریف لائے تو ان کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ محدود تھی، اپنے علاقے کے لیے،
اپنے قبیلے کے لیے، اپنے مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے وہ عام ہے، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے اور ہر انسان کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العزت نے مجھے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سب جانتے ہیں عالمین کا دائرہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ عالمین میں الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب، ما سوا اللہ، جو کچھ ہے حجر و شجر ہے، یہ زمین و آسمان ہے، جو کچھ ہے یہ عالمین کے دائرہ میں شامل ہے، ہر زمان ہر مقام۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا دائرہ جہاں تک ہے وہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک تو یہ ساری انسانیت کے لیے آپ عالمگیر رہنما ہیں، آپ صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر قوم، ہر قبیلے کے لیے اور قیامت تک کے لیے جتنی امت حضور کی آئے گی، جتنے انسان اب پیدا ہوں گے، سب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے سب ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ بطور رسول اور نبی نہیں آئیں گے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے۔ اور اس معاملے میں بڑی خوبصورت چیز حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب وہ آئیں گے اور جامعہ مسجد دمشق کی جو ہے اس کے مینار سے اتریں گے، صبح کی نماز کے لیے اہل اسلام کی صف جو ہے وہ صف آرا ہو چکے ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، آپ ان کو دعوت دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں فجر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، باقی جو 40 سال آپ نے اس دنیا میں گزارنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ ساری نمازیں جو ہیں ان کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک نماز کی نہیں، باقی سب کی۔ آتے ہی جہاں باقی ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھانی ہے، امامت کرانی ہے، تو پہلی کی بھی کرا دیتے، کیوں نہیں کرائی؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ سلسلہ نبوت ان کا رہا ہے اور اب وہ بطور نبی نہیں آ رہے، امتی آ رہے ہیں، لیکن اگر وہ پہلی نماز ہی آ کر پڑھا دیتے تو کسی کو کوئی شک گزر سکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ اپنی نبوت کے طریقے پہ آئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، امام یہ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے اہتمام یہ فرمایا کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ شک بھی دور ہو جائے، اور پہلی نماز حضور علیہ السلام کے امتی اور حضور علیہ السلام کی آل میں سے جو حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد پاک میں سے حضرت امام مہدی ہوں گے اور قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فیض ہوں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ پڑھ کر ساری کائنات کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اب نبی بن کر نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطالعہ کی پابندی کریں۔ تو بہرحال
قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل، بہترین نمونہ جو ہے اسوہ حسنہ فرمایا کہ صرف حسنہ کے ساتھ لگائی کہ ہر اچھائی، ہر خوبی، ہر کمال اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، تمہیں بھی کمال حاصل ہو، تمہاری زندگی بھی اچھائیوں سے بھر جائے گی، حسن سے بھر جائے گی، خوبصورتی اور کمال سے بھر جائے گی۔ اور پھر ایک چیز اور، ایک تو انداز زبردست ہے، بڑا زبردست انداز ہے، لقد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے۔ دوسرا، قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں اس چیز پہ اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، زور دیا اور فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول۔ پھر فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ اب ایک بات آپ سمجھیں، ایک چیز اللہ رب العزت نے بہت سارے ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، حکم فرمایا ہے، لیکن اس کی عملی صورت رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے موجود نہیں، کہ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، رب تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی نماز خود پڑھ کر نہیں دکھائی، حکم فرمایا، اب پڑھنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں یہی حکم دے دیا کہ اب جتنے میرے احکامات ہیں ان کو تم پورا کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی بہترین نمونہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھتے جائیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فجر کی کتنی رکعتیں فرض ہیں، کس انداز سے وہ ادائیگی کر رہے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی فجر کی 3 یا 4 رکعتیں بطور فرض نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ کیا ہوگا، قیام زیادہ ہوگا، تسبیحات زیادہ ہوں گی اور رکوع اور سجود زیادہ ہوں گے، لیکن نہیں قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں پابند کر دیا گیا، اور یہی چیز جس پہ ہم زور دے رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، پیروی کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جو ہمارے پاس نمونہ ہے، جو طریقہ ہے اور جو راستہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی راستہ۔ اللہ رب العزت کی رضا اسی ہے، رب تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اپنی مرضی ہم نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اس شخص کا کوئی دین نہیں جس نے خواہش نفس کو اپنا دین بنا، جو اس کی مرضی کہے وہ کرے، نہیں۔ دین اسی چیز کا نام ہے، مصطفیٰ برساں پیش راہ کے دین ہماؤس۔ حضرت اقبال نے تو نچوڑ نکال کر رکھ دیا، انہوں نے کہا دین سارے کا سارا بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے کا۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، کہ مصطفیٰ برساں پیش راہ کے دین ہماؤس، گر بہون رسیدی تمام بولا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، پھر وہ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہے، پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دین سارے کا سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کا نام۔ یقیناً قرآن پاک میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہی چیز نظر بھی آتی ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ تم لے لو، جس سے وہ روک دیں تم اس سے روک دو۔ پابند کر دیا، بتا دیا کہ اب دین، طریقہ، شریعت وہی چلے گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ سنت کے لغوی معنی ویسے کیا ہے؟ سنت کے لغوی معنی راستہ اور طریقہ کے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ اپنا طریقہ اپنا راستہ اب نہیں بنا سکتے، آپ اسی راستے پہ چلیں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب ہے۔ حضرت اقبال نے اس کا ترجمہ بھی کیا، جواب شکوہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ترجمہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ رب کی طرف سے ہے کہ ہم تیرے ہیں، تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرو، تو دنیا کی یہ چیزیں کیا ہیں ہم خود تمہارے ہو جائیں۔ بہت ساری صحیح حدیث مبارکہ کا ایک وسیع ذخیرہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس پہ کون سے کرم ہوتے ہیں، کون سی نوازشات ہوتی ہیں، کون سی عطاؤں کے دروازے کھلتے ہیں، کون کون سی کرم نوازیاں اس پہ ہوتی ہیں، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ رب اس کا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کانا للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب غور کریں، ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے دربار لگایا اور اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ وہ غلام زادہ جو تھا ایاز اس سے محبت کرتا تھا، تو دربار والے باقی لوگ جو ہیں وہ ایک جیلسی پن کا شکار تھے، وہ اتنی اہمیت اس کو دی جاتی ہے تو ہم کوئی کسی سے کم ہے، ہمارے اندر بھی بڑی عقل ہے اور بڑی ذہانت فطانت ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں جو اس کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری اس کی عزت کرتا ہوں تو ایسا میں کروں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس نے دربار لگایا اور کہا کہ بیت المال سے، میرے خزانے سے سارے ہیرے جواہرات کے صندوق لے آؤ اور ان کے دروازے کھول۔ ہیرے جواہرات کے صندوق لائے گئے، دروازے کھول دیے گئے اور اس نے اعلان کر دیا کہ آج جتنے میرے درباری بیٹھے وزیر مشیر سب کے لیے اجازت عام ہے کہ جتنا کسی کا دل چاہے وہ یہاں سے ہیرے جواہرات لے، اپنی جھولیاں بھر لے، اجازت عام ہے۔ سارے دوڑ پڑے، کسی نے جیبیں بھر لی، کسی نے جھولیاں بھر لی، سارے کے سارے دوڑ پڑے۔ بادشاہ کی نوازش ہو رہی تھی تو سب نے سمجھا کہ ضروری ہے، لینا چاہیے۔ ایک ایاز ہے جو بڑے آرام سے کھڑا رہا، باقی سارے نے اپنی جھولیاں بھر لی۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا تجھے ہیرے جواہرات اور موتی نہیں چاہیے، تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے فقط آپ چاہیے۔ اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا مجھے فقط آپ چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو پھر ساری بادشاہی میری۔ جس کا بادشاہ ہو جاتا ہے پھر ساری بادشاہی تو اسی کی ہو جاتی ہے، سارے خزانے تو اسی کے ہو جاتے ہیں، اس لیے مجھے وہ خزانے نہیں چاہیے، مجھے تو بادشاہ چاہیے۔ اب غور کریں رب کیا انعام دے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ، اتباع کرنے پہ۔ فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کرو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں، میں اپنا آپ تمہیں دے دوں۔ کیونکہ جو کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ محبوب کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس سے پیار کیا جاتا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ رب فرما رہا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تم اپنی خواہشیں ظاہر کرتی چلے جاؤ گے اور میں وہ پوری کرتا جاؤں گا۔ لیکن کس سلسلہ میں، کس وجہ سے؟ کہ فاتبعونی، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کے نتیجے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔
دنیا میں آپ سب جانتے ہیں تقدیر کے معاملات چلتے ہیں، جی تقدیر میں لکھا ہی ایسا تھا، جی میرے نصیب میں اتنا ہے، کدھر لکھا ہے؟ جی لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ ایک قلم ہے اور حدیث پاک میں اس قلم کا بہت سارا ذکر ہے، اور ایک تختی ہے، ایک لوح ہے، اس کی حقیقت اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس قلم کے ساتھ اس لوح محفوظ پہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ حضرت اقبال اللہ رب العزت کی ترجمانی کرتے ہوئے اور قرآن و سنت کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے، یہ فقط شاعری نہیں ہے، میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن و سنت کا وہ نچوڑ پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، میں قلم بھی تمہیں دے دوں گا اور لوح بھی تمہیں دوں گا، تم اپنی مرضی سے اپنی تقدیر لکھتے چلو۔ بندہ مومن کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر جو ہے وہ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی نہ کرے، وہ پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، حضور کے راستے پہ چلے، میرے آقا کے طریقے پہ چلے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرے، اور دین دنیا کے ہر معاملے میں کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، اخلاقیات میں بھی، عبادت میں بھی، زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے۔ اگر آج بھی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے مسلمانوں نے جو جہاد کا ایک سلسلہ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا، تھوڑا سا کیا، لیکن اس کے اثرات آپ آج دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کل کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے، اور مجھے یاد ہے 9 مئی کو اسی ممبر پہ بیٹھ کر میں نے کہا تھا، تب انڈین ڈرون اٹیکس یہاں ہوئے تھے، تو ابھی ہم پاکستان نے جواب نہیں دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ پاکستان اس بحران سے نکلا تو یہ مسلم امہ کی سپر پاور بنے گا، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سعودی عرب جو ہے اس نے دفاعی معاہدہ کیا ہے کہ حرمین شریفین کا تحفظ جو ہے، ہماری محبت الحمدللہ جو پاکستانیوں کی محبت حرمین شریفین سے ہے وہ پوری دنیا میں ایک بڑی بے مثال ہے، اور اس کی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اس خطے کی طرف بیٹھ کر اپنے بٹن مبارک کھول کیا اور فرماتے تھے مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہی میرا وطن ہے، یہی میرا وطن ہے۔ یہ عرض پاکستان یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہمیشہ قربان ہونے کے لیے الحمدللہ ایک سلسلہ ہوا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، میں زیادہ اس پہ تفصیل سے نہیں جاتا، لوگوں کے مختلف نظریات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، کوئی بات کو رکھتا ہے، کوئی بات، لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے کہ کوئی واقعی کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کے لیے ایک چیز آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ٹویٹ جو ہے نا وہ زلم خلیل ذات جو امریکہ کا ہے، جو یہاں بر صغیر کے لیے، افغانستان کے لیے بڑا نمائندہ رہا ہے، اس نے چیخ و پکار کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان صرف ایٹمی طاقت نہیں، اس معاہدے کے بعد تو اب سعودیہ بھی ایٹمی طاقت بن گئی، اب ان کو، اور اس کے بعد اب جو ہے پہلے اسرائیل جو ہمیں کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن اب نتن یاہو جو ہے اپنی تقریروں میں وہ پاکستان کا نام لینا بھی شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ ایران کے بعد ہمارا جو اب بڑا دشمن ہے وہ پاکستان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دشمن کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے اور پریشانی ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری مہربانی مودی کی ہے کہ جس نے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی، تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگا۔ وہ اب ڈوب رہا ہے، انڈیا اب ڈوب رہا ہے، مودی اب ڈوب رہا ہے، اور الحمدللہ پاکستان ہوگا۔ اللہ رب العزت اس ملک کو مزید برکت عطا فرمائے گا، بس شرط یہی ہے کہ ہمارے حکمران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، طریقے پہ چلیں، کامیابی ہی کامیابی۔ واخر دعوانا